نہیں ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ کیا افطار کی دعوت میں زکوٰۃ کی رقم استعمال کر سکتے ہیں؟ یعنی ایک شخص یہ کہہ رہے ہیں کہ میں افطار کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس کے اندر جو رقم ہے وہ زکوٰۃ کی میں استعمال کروں تو کیا میری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ تو اس سے پہلے رمضان سے پہلے جو جمعہ میں بات ہوئی تھی تو اس وقت زکوٰۃ کی تعریف کرتے ہوئے بتلایا گیا تھا کہ زکوٰۃ میں تملیک و جزئی مالن کے مال کے ایک حصے کا مالک بنانا ہوتا ہے. زکوٰۃ کی تعریف یہ ہے کہ آپ مال لے کر فقیر کو مالک بنائیں، تملیک کریں. تملیک شرط ہے مالک بنانا، یعنی پیسہ لے کر فقیر کے ہاتھ میں دیں تب زکوٰۃ ادا ہوتی ہے. لہذا افطار کی پارٹی میں یا اور کسی کھانے کی دعوت میں اگر زکوٰۃ کی رقم استعمال کی جائے گی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ یہ تملیک نہیں بلکہ اباحت ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ بیٹھ کر کھانا کھا سکتے ہو، آپ کے لیے بیٹھ کر کھانا کھانا افطار کا یعنی افطاری کرنا یہ مباح اور جائز ہے، لیکن آپ اس کے مالک نہیں ہو. کھانا لے کر گھر نہیں جا سکتے، افطاری کا سامان لے کر گھر نہیں جا سکتے. ہاں اگر افطار کا پیکٹ بنا کر اگر وہ فقیر کو گھر پر پہنچائے یا فقیر کو مالک بنائے تب اس مال سے زکوٰۃ ادا ہو سکتی ہے. لیکن اگر بیٹھ کر کھلایا جا رہا ہے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. لہذا جن شکلوں میں مالک بنانا نہیں پایا جاتا ان شکلوں میں زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. مثلا کسی بندے کا انتقال ہو گیا، اب وہ غریب آدمی تھا، اس نے کوئی مال وال چھوڑا نہیں، اس کے کفن دفن کا انتظام کرنا ہے. کوئی رشتہ دار بھی ایسا نہیں ہے جو اپنی طرف سے اس کا سامان کفن دفن کا انتظام کر دے. تو اب کیا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ یہ کہنے لگے کہ میں زکوٰۃ کے مال سے اس کا انتظام کر دیتا ہوں لہذا میری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ اس مرحوم کا انتقال ہو گیا تو وہ دنیا میں رہا نہیں. اب آپ اس کو کفن کا مالک بنا نہیں سکتے. کفن جو بھی سامان آپ خرید کر لائیں گے زکوٰۃ کے مال سے تو اس کا مالک اس کو بنا نہیں سکتے. مالک بنانا اور نہ بنانا یہ دنیا کے احکام ہیں. بندہ جب انتقال کر گیا تو دنیا میں رہا ہی نہیں، اب وہ نہ بول سکتا ہے نہ سن، یعنی دنیا کے اعتبار سے نہ کسی کام کو کر سکتا ہے، تو مالک بھی نہیں بن سکتا. اس لیے اگر کسی جنازے کی تیاری میں اور اس کے کفن دفن کے سامان کے اندر اگر زکوٰۃ کی رقم استعمال کی گئی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. سوال نمبر 2 یہ کیا گیا کہ آپ کو معلوم ہے، یہ بتایا گیا تھا کہ بھائی بندہ مالک نصاب بن گیا لیکن اس کے اوپر قرضہ ہے تو قرضہ مائنس کیا جائے گا. مثلا اس کے پاس بینک بیلنس تو 2 لاکھ کا ہے لیکن سامنے قرضہ 1 لاکھ روپیہ قرضہ اس کے اوپر ہے، تو 1 لاکھ روپیہ قرضہ 2 لاکھ میں سے کیا ہوگا؟ مائنس ہوگا، اور 1 لاکھ بچا تو 1 لاکھ پر زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی. لیکن قرضے کی شکلیں الگ الگ ہوتی ہیں. اب ایک بندے نے جو ہے مکان خریدا ہے، مثال کے طور پر 10 لاکھ کا مکان، 20 لاکھ کا مکان خریدا ہے، لیکن اس کی جو رقم ہے وہ ایک ساتھ اس کے اوپر ادا کرنا نہیں ہے، قسطوں میں ہے. ہفتے سے خریدا ہے مکان، مثال کے طور پر کہ 5 سال میں اس کو ادا کرنا ہے، یعنی ہر سال 2 لاکھ روپے کر کے 10 لاکھ روپے جو ہے وہ ایک ساتھ نہیں دینا ہے بلکہ سال کا 2 لاکھ. تو 5 سال میں جو 10 لاکھ روپے اس مکان کی قیمت کے ادا کرنے ہیں. تو کیا یہ کہے گا کہ میرے اوپر 10 لاکھ قرضہ ہے تو پورا 10 لاکھ جو ہے زکوٰۃ کے مال میں سے مائنس ہوگا؟ تو مسئلہ ایسا نہیں ہے، بلکہ جب ہر سال کی زکوٰۃ الگ الگ فرض ہوتی ہے تو اس سال کا قرضہ ہی مائنس ہوگا.
بات سمجھ رہے ہیں؟ اس سال جو 2 لاکھ اس کو ادا کرنے ہیں وہی 2 لاکھ جو ہے مائنس ہوں گے، باقی 8 لاکھ مائنس نہیں ہوں گے۔ آئندہ سال جب آئے گا پھر 2 لاکھ اس کے اوپر ادا کرنا ہے تو 2 لاکھ مائنس ہوگا، پھر تیسرا سال جب آئے گا پھر 2 لاکھ ادا کرنا ہے تو وہ 2 لاکھ پھر مائنس ہوگا۔ پورا اس سال 10 لاکھ روپے پورے مائنس نہیں ہوں گے، ورنہ تو زکوٰۃ کی رقم ہی نہیں آئے گی۔ اس لیے اس سال جتنا قرضہ ہے، کیونکہ 1 سال کی زکوٰۃ ہے تو اس سال جتنا قرضہ بندے کے اوپر ہے اتنا ہی قرضہ مائنس ہوگا، باقی رقم باقی رہے گی۔ مثال کے طور پر یہی کہ اس کے پاس 3 لاکھ روپے کیش یعنی تھے، زکوٰۃ اس میں واجب ہو رہی تھی، لیکن 10 لاکھ کا مکان خریدا تھا اور ہر سال کے 2 لاکھ روپے اس کو ادا کرنے ہیں، تو اب اس سال کی جو رقم ہے ہفتے والی 2 لاکھ کی وہ مائنس ہوگی۔ 3 لاکھ میں سے 2 لاکھ یہ مائنس ہو جائیں گے، 1 لاکھ بچا، ابھی بھی نصاب کا مالک ہے تو 1 لاکھ کی زکوٰۃ اس کو نکالنا پڑے گی۔ ہاں، قرضہ مائنس کرنے کے بعد اگر نصاب باقی نہیں رہتا ہے، قرضہ مائنس کرنے کے بعد مثلا قرضہ 2 لاکھ روپے ہیں اور بیلنس جو تھا وہ اس کے پاس 2.25 لاکھ روپے تھا، اب 2.25 لاکھ میں سے 2 لاکھ مائنس ہو گئے تو 25,000 ہی بچا، جو 45,000 کے سے کم ہو گیا تو نصاب سے اب کم رہ گیا، اب زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ خیر، تیسرا مسئلہ یہ پوچھا گیا کہ کیا وقت آنے سے پہلے ہی زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے؟ کیونکہ لوگوں کے حالات الگ الگ ہوتے ہیں، کوئی بندے چاہتا ہے کہ میں ایک ساتھ رقم ادا نہ کروں، تھوڑا تھوڑا نکالتا رہوں، تو کیا وقت پورا ہونے سے پہلے، سال پورا ہونے سے پہلے کیا زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ نصاب کا مالک بننے کے بعد، بندہ نصاب کا مالک بن گیا، اس کے بعد سال پورا ہونے سے پہلے بھی زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے۔ جیسے ایک بندہ 1 رمضان کو نصاب کا مالک بنا، 1 رمضان کو اس کے پاس 1 لاکھ روپے 1.5 لاکھ روپے کیش جمع ہو گئے، یا سونا چاندی ملا کر 2 لاکھ روپے ہو گئے، نصاب کا مالک بن گیا۔ اب اس زکوٰۃ تو واجب اور فرض ہوگی آئندہ جب 1 رمضان آئے گا تب، لیکن یہ کیا کر رہا ہے؟ نصاب کا مالک بننے کے بعد ہر مہینے تھوڑا تھوڑا نکال رہا ہے، تھوڑا تھوڑا نکال رہا ہے، 1,000 روپے نکال دیے، پھر 2,000 نکال لیے، تو ایسا کرنا درست ہے۔ لیکن نصاب کا مالک بننے کے بعد سال پورا ہونے سے پہلے جو زکوٰۃ پہلے سے نکال رہا ہے یہ ٹھیک ہے، پورا حساب کرتا رہے، کبھی 1,000 دیا، کبھی 2,000 دیا، کبھی 3,000 دیا، سب جمع کرتے کرتے مثال کے طور پر سال جب پورا ہوا تو 10,000 روپے نکال چکا ہے یہ۔ اب 1 رمضان کو حساب کر لے کہ 1 رمضان کو حساب کیا تو اس کے اوپر جو زکوٰۃ ادا کرنے کی وہ 20,000 آئی، کتنی آئی؟ 20,000 آئی، اور اس نے 10,000 تو پہلے نکال دیا تھا تو اب 10 ہی نکالنا پڑے گا، لیکن بندہ نصاب کا مالک ہی نہیں بنا، ابھی نصاب کا مالک ہی نہیں بنا، اس سے پہلے زکوٰۃ نکال رہا ہے، اس سے پہلے تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ پہلے میں نصاب کا مالک بن جاؤں، چاہے ابھی سال پورا نہیں ہوا لیکن میں پہلے سے نکال رہا ہوں، اس کو میں جمع کرتا جاؤں گا، جوڑتا جاؤں گا، جب سال پورا ہوگا تو حساب کر لوں گا کتنا میں نے ادا کر دیا، کتنا باقی ہے، جو باقی رہے گا اتنا ہی اب نکالنا پڑے گا۔ جسے 20,000 کی زکوٰۃ بن رہی تھی، 10,000 پہلے نکال چکا ہے تو اب 10 ہی نکالنا پڑے گی، لیکن شرط کیا ہے کہ نصاب کا مالک بننے کے بعد اگر زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس کا اعتبار ہے، چاہے سال پورا نہیں ہوا۔ ہر مہینے بہت سے لوگ مہینے کا حساب رکھتے ہیں تو ہر مہینے کچھ نہ کچھ نکالتے رہتے ہیں، تو اس کو لکھتے جائیں، جمع کرتے جائیں، بعد میں پورا حساب کر لیں۔ لیکن اگر نصاب کا مالک ہی نہیں بنا یہ بندہ تو ابھی زکوٰۃ اس کے اوپر واجب ہی نہیں ہوئی، تو جو بھی کرے گا وہ صدقہ کہلائے گا، وہ صدقہ نافلہ کہلائے گا، اس کا جو اس کو ثواب الگ سے ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔